اسد بن شریح یعنی ان کے چچا کے بیٹے صبح حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کو لے کر اس قافلے کے جانب روانہ ہوئے، لیکن افسوس کہ یہ قافلہ کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے قافلے کی راہ کی طرف نظر دوڑائی، تھوڑی ہی فاصلے پر کچھ گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسد بن شریح نے کہا، بچوں، وہ گرد اسی قافلے کی ہے، تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا کچھ مناسب نہیں ہے، بلکہ مصلحت کے خلاف ہے۔ تم دوڑ پڑو، جلد ہی اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ گے۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے، راستہ خاردار تھا، تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا۔ کچھ ہی آگے چلے گئے تھے کہ چھوٹے بچے ابراہیم کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ اس کو سخت تکلیف ہوئی، وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتا تھا۔ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن بڑا بھائی بھی چھوٹا ہی تھا، کس طرح گھسیٹ کر لے جاتا۔ کچھ دیر کے بعد اسے رکنا ہی پڑا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو گرد بھی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور قافلے کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبان حال سے کہنے لگے کہ ہم اکیلے رہ گئے اور قافلہ جاتا رہا۔ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی ابن زیاد کے سپاہی ان کے تلاش میں وہیں آ پہنچے جہاں شہزادے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے چہروں کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کے ننھے منھے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے اور ایک سیاہ کوٹڑی میں بند کر دیا۔ یہ تنگ و تاریک اور بھیانک کوٹڑی دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کیسے کوٹڑی ہے؟ ہم نے مدینے میں تو ایسی کوٹڑی کبھی نہیں دیکھی۔ وہ معصوم جیل کے تصور سے ناآشنا تھے، انہیں کیا معلوم کہ جیل خانہ کیا ہوتا ہے، اس لیے اداس اور غمگین ایک دوسرے سے چمٹ کر اسی کالی کوٹڑی میں بیٹھ گئے۔ ان بچوں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا، جسم نڈھال ہو چکا تھا اور پریشانی کی کیفیت اس کے علاوہ تھی۔ رات بھر رسیوں کی تکلیف کے سبب روتے رہے، پریشانی میں ساری رات تڑپتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک سپاہی پہرے دار کو ترس آ گیا۔ اس نے چپکے سے ان کی رسیاں کھول دی اور اپنی انگوٹھی انہیں دے کر کہنے لگا، شہزادو، میں بھی دل میں تمہارے ہی خاندان کی محبت چھپائے ہوئے ہوں، لیکن حالات نے ظلم و ستم اور جبر و بربریت پر مجبور کر دیا ہے۔ میری انگوٹھی لے جاؤ، چپکے سے چھپ چھپا کر قادسیہ کے مقام پر پہنچ جاؤ۔ قادسیہ میں فلاں جگہ میرا بھائی رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اسے میری انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں عافیت سے مدینہ پہنچا دے گا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر کہ قادسیہ کہاں ہے؟ ڈر کے مارے اب کسی سے پوچھتے بھی نہ تھے۔ رات کو چل پڑے، ساری رات گھوم پھر کر بالآخر جب صبح طلوع ہوئی تو یہ دیکھا کہ کوفہ کی گلیوں میں ہی چکر لگا رہے ہیں اور قادسیہ کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ فاصلے پر دیکھا کہ ایک ویران خشک درخت کا تنہ ہے جس کا خول ہے۔ چھوٹے سے معصوم بچے پھر ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے اور درخت کے خول میں چھپ گئے کہ سارا دن تو یہاں رہے، پھر رات ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ وہ کڑے ہی تھے کہ درخت کے قریب پہنچنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک لونڈی ادھر آ گئی اور آ سکی۔ اس کی نظر جب ان 2 معصوم بچوں پر پڑی تو بولی، تم کون ہو؟ سچ بولنے کے عادی تھے، بول پڑے، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ فوراً آئی اور ان 2 شہزادوں کو اپنے گھر لے گئی، ان کو نہلایا دہلایا، دن بھر ان کا خیال رکھا، رات کو ایک الگ کمرے میں کھانا کھلا کر چھپا دیا
اس عورت کا خاوند ان شہزادوں کی تلاش میں سارا دن سرگرداں رہتا ہے، اور یعنی اس کا جو خاوند تھا وہ بھی اسے تلاش کر رہا تھا۔ تھک ہار کر رات کو گھر پہنچا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ ایک کمرے میں وہ مالکہ اور اس کا شوہر لیٹے ہوئے تھے، دوسرے کمرے میں تنہا 2 معصوم بچے تھے۔ اچانک رات کو ایک بھائی خواب دیکھتا ہے کہ بہشت کا منظر ہے اور ہمارے نانا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جلوہ فرما ہیں۔ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت علی شیر خدا بھی ہے اور حضرت سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا بھی ہے، حضرت امام حسن بھی ہیں اور ان کے والد حضرت مسلم بن عقیل بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم بن عقیل سے فرما رہے ہیں، بیٹے مسلم بن عقیل خود آ گئے ہو اور بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہو۔ اس پر حضرت مسلم بن عقیل رو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، چند گھڑیوں کی بات ہے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ بس یہ گفتگو سنی، یہ منظر دیکھا تو بچہ بے ساختہ چیخ اٹھا، اس کی چیخ بلند ہوئی، دوسرا بھائی بھی بے ساختہ چیخ پڑا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ بھائی نے پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، ابھی ہمارے نانا جان نے بابا جان سے پوچھا ہے کہ مسلم بچوں کو اکیلا کیوں چھوڑ آئے ہو، اور بابا جان نے کہا کہ حضور وہ بھی آ رہے ہیں۔ بڑا بھائی قسم کھا کر کہنے لگا، ابراہیم میں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے۔ بس وہ زار و قطار رو پڑے، ان کی آواز بلند ہوئی تو اس ظالم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس کمرے میں کون بچے رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ظالم اب اس قصے کو بھول جا۔ خیر، اس نے بیوی کو مارا پیٹا اور سختی سے دروازہ توڑ کر اندر گھس گیا۔ بچے تھرا رہے تھے، خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس نے آ کر بچوں کو گھیسوؤں سے پکڑ لیا، تمانچوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ ظالم کہتا تھا کہ ظالموں، میں 3 دن سے مسلسل تمہاری تلاش میں ہوں اور تم یہاں آرام سے چھپے ہوئے ہو، نہ مجھے کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا۔ تم نے مجھے بے حد پریشان کیا ہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بچوں نے کہا، بتاؤ تو صحیح، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم ہمیں کس وجہ سے مار رہے ہو؟ وہ آگے کوئی جواب نہ دے سکا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے بھی ان بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس شخص نے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور شہر کے ایک گوشے میں لے جا کر باری باری اپنی تلوار سے دونوں کو نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ اور اسی طرح یہ دونوں پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے، ان کا مقدس خون زمین پر بہہ گیا، سر تن سے جدا ہو گئے اور تن خاک پر ہی ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ پھر یہ دونوں سر اور مسلم بن عقیل اور ہانی کے سر سب یزید کے پاس پہنچا دیے گئے اور اسے اطلاع کر دی گئی کہ تیرے ظلم و ستم کی تسکین کا سامان یوں فراہم کیا جا رہا ہے۔ شہزادے شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے وہ اس بات پر بھی پریشان رہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن کوئی ہمارے چچا حسین رضی اللہ عنہ کو خبر دے کر دیتا اور انہیں پتہ چل جاتا کہ کوفی پھر گئے ہیں اور یہاں تشریف نہ لائیں۔ یہی تمنا دل میں لیے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ادھر امام علی مقام خانوادہ رسول کی مقدس اور عزت مآب خواتین اپنے بچوں دوستوں کو ساتھ لے کر عازم کوفہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کیا کہ بھائی جان کوفی بڑے بے وفا ہیں، وہ ناقابل اعتماد ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ اسی طرح حضرت جعفر منع کرتے رہے، عبداللہ بن زبیر منع کرتے رہے اور ساتھ ہی منع کرتے رہے، لیکن امام عالی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں ہے، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، جبر و بربریت کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف، کفر و طاغوت کے خلاف، شریعت مصطفی کے احیاء کے لیے اور دین اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے میدان میں آ جاؤں اور عالم جہاد بلند کروں۔
تاکہ میرے نانا جان کا دین پھر سے زندہ ہو سکے۔ مسئلہ دین کو زندہ کرنے کا ہے، مسئلہ حق کی شمع کو روشن کرنے کا ہے۔ یہاں تو میں رہ کے بھی سکون سے نہیں رہ پاؤں گا۔ امام حسین مکہ معظمہ سے 3 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شاعر ملا، آپ نے پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ جب آپ 3 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ کچھ دن اور گزار لیں، لیکن امام حسین کے سامنے اپنے نانا جان کا یہ ارشاد مبارک تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکہ کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب پامال ہو رہا ہے، یہاں ایک شخص کے سبب خون بہہ رہا ہے۔ فرمانے لگے، ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج گرفتاری کے لیے اہتمام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں اور میرے سبب سے مکہ مکرمہ میں خون بہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے نانا جان کے اس ارشاد کا مصداق بنوں۔ حج کے دنوں سے قبل روانگی اختیار فرمائی۔ اس شاعر کے بات سننے کے باوجود آگے گئے، راستہ میں حر بن یزید تمیمی ملا۔ اسے ابن یزید نے لشکرے دے کر بھیجا تھا تاکہ حسین تمہیں جہاں ملے اسے کوفہ میں داخل نہ ہونے دو اور کوشش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ حر نے کہا، حسین ابن علی، آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ کوفی لوگ حسب دستور بے وفا ثابت ہوئے، وہ آپ کی اطاعت سے پھر چکے ہیں، حالات سازگار نہیں ہے، بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ امام عالی مقام نے اہل قافلہ سے مشورہ کیا اور یہ قرار پایا کہ فی الحال میدان میں پڑاؤ کیا جائے۔ وہیں عمر بن سعد بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے امام حسین کے قتل کے منصوبے کے تحت آ پہنچا۔ امام حسین جس میدان تک پہنچے اس میدان کی خبر تک نہ تھی کہ یہ کون سا میدان ہے۔ دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ خیال کیا کہ یہاں پانی قریب ہے، کچھ آسانی ہوگی۔ 1 محرم کو اور بعض روایتوں کے مطابق 2 محرم کو اسی میدان میں اترے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا میدان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت اس کا نام کربلا ہے۔ فرمانے لگے، بس یہیں خیمے لگا دو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس جگہ پہنچتی ہی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور کی دی ہوئی بشارتیں آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ وہ بچپن کا لمحہ یاد آ گیا کہ جب حضرت سلمہ اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت سلمہ کی گود میں امام عالی مقام کھیل رہے تھے کہ اچانک آقائے دو جہاں کی چشمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ آپ کی آنکھوں آنسو میں آ گئے ہیں۔ سلمہ، میرے پاس جبرائیل آیا ہے اور اس نے اس شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آقا، آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کرب و بلا ہے، اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے۔ حضور نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و علم اور دکھ اور درد کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے ابا نے خبر دی تھی۔ امام حسین نے 9 محرم کو اپنے بھائی عباس بن علی بن ابی طالب کو 50 جوانوں کے ساتھ بھیجا کہ کچھ پانی لے کر آئیں، کیونکہ کل جنگ کا دن ہے۔ وضو کے لیے اور پانی پینے کے لیے یعنی بہت اشد ضرورت ہوگی۔ حضرت عباس گئے، فرات کے کنارے جنگ ہوئی، آپ شدید زخمی ہو گئے، تھوڑا سا پانی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر بن سعد اور شمر ذیل الجشون نے مطالبہ کیا کہ ابھی رات کو جنگ شروع کی جائے۔ امام حسین نے فرمایا
کہ جب جنگ کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو یہ ایک رات اللہ کے مناجات اور علیحدگی میں اس سے ملاقات کے لیے دے دوں۔ فیصلہ ہو گیا کہ کل 10 محرم کو جنگ شروع ہوگی۔ رات کو آپ اپنے خیمے میں گئے، عزت مآب خواتین کو جمع کیا، اپنی بہن حضرت زینب کو، زوج مطہرہ حضرت شہر بانو، چھوٹی شہزادیوں کو، شہزادوں کو، خانوادہ رسول کے جوانوں کو ارشاد فرمایا، میں تم سے بے حد راضی ہوں اور خوش ہوں، تم نے حق صداقت وفا شعاری ادا کر دیا، قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دوں گا، تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جہاں چاہو چلے جاؤ، مجھے جام شہادت اسی میدان میں نوش کرنا ہے، لیکن تمہیں اپنی خاطر جنگ میں جھونکنا اور مروانا نہیں چاہتا۔ عزیزوں کی آنکھیں پرنم ہو گئی، سب نے تھرتھراتے ہوئے لبوں سے جواب دیا کہ امام عالی مقام، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے قدموں پر گرا دیں گے، اگر آج آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو کل اپنے خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کی خاطر کٹ مریں گے، جانیں قربان کر دیں گے اور یزیدی لشکر کو بتا دیں گے کہ اہل بیت ایسے ہوتے ہیں۔ امام عالی مقام نے رات بھر صبر کی تلقین کی، اہل بیت کے مقدس خیموں میں رات بھر تلاوت ہوتی رہی، سجدے ہوتے رہے، استغفار ہوتا رہا اور ذکر ہوتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے۔ علل صبح معرکہ کربلا بپا ہو گیا، سب سے پہلے یک بعد دیگر ایک شخص آتا رہا اور قافلہ حسینی کے جوان یزیدی لشکر کے لوگوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ انہوں نے اجتماعی عملے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ادھر سے ایک جوان اس پورے قافلے کا مقابلہ کرتا رہا، سارے ساتھی جان نثار شہید ہو گئے، اب صرف اہل بیت نبوت کے افراد رہ گئے۔ امام حسین نے چاہا کہ اس خاندان سے میں آغاز کروں، تلوار اٹھائی، لیکن حضرت علی اکبر میدان میں آ گئے، عرض کرنے لگے، ابا جان، بیٹا آپ کا جوان ہے اور جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ کو ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ میدان میں پہنچے، جہاد شروع کیا، آپ کی تلوار جس سمت اٹھتی یزیدی فوج کے ٹکڑے اڑا دیتے، آپ نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا، حیدری خون اور حسینی شجاعت نے یزیدی لشکر کو مصیبت و مشقت میں ڈال دیا اور ان کے پرخچے اڑا دیے۔ امام حسین چاہتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے کو، شباب کے ماہ کامل کو، حسن کے ماہ تمام کو اپنی آنکھوں سے لڑتا ہوا دیکھیں، لیکن میدان کرب و بلا کی گرد نے ان کو چھپا لیا تھا، کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے اور ان پر کیا بیت رہی ہے، بس اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ جس سمت یزیدی لشکر کی بھیڑی بھاگتی، امام حسین اور اہل بیت کے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ حسین کا لاڈلا بیٹا اسی سمت جا رہا تھا۔ یہ علی حیدر کرار کا پوتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، دیر تک یزیدیوں کو وسیلے جہنم کرتا رہا۔ پیاس کی شدت نے آ گھیرا، جسم پر پیسیوں زخم لگ گئے، پانی کا ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آئے تو عرض کی، ابا جان، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ فرمایا، علی اکبر، پانی تو میسر نہیں، لیکن اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے امام علی مقام کی سوکھی ہوئی زبان چکی اور اس سے پھر تازہ دم ہو کر میدان میں پہنچے۔ دیر تک لڑنے کے بعد بے انداز زخم کھا کر زمین پر گر پڑے اور گرتے ہی ایک نیزہ آپ کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا۔ اچانک زبان سے آواز آئی، یا ابا، اے ابا جان! امام حسین بے ساختہ دوڑ پڑے، جا کر اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اٹھا لیا۔ بیٹا ایک عجیب انداز سے اپنے باپ کو تک رہا ہے، عرض کی، ابا جان، اگر آپ نیزے کا یہ پھل جسم سے نکال لیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا دشمن کی کثرت کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں۔ امام حسین نے گود میں جوان بیٹے کو، اس ماہ تمام کو، اس حسن کے پیکر کو اپنی گود میں لے لیا، سر سے پاؤں تک جسم زخموں سے چورتا
آپ نے نیزے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ ابل پڑا۔ امام حسین جب حضرت علی اکبر کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، اس وقت آپ کی عمر 56 سال 5 مہینے اور 5 دن تھی، اور داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، لیکن خون کے فوارے کو دیکھ کر اور جوان بیٹی کی روح قفس انصری سے پرواز کرتے دیکھ کر ان کا اتنا زیادہ صدمہ پہنچا اور اس قدر غم لاحق ہو گیا کہ جب جوان بیٹی کی لاش اٹھا کر واپس آئے تو سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ ہمت و عصمت اور ہمت و صبر و استقلال کے اسپیکر نے جوان بیٹے کی لاش خیمے میں رکھی ہوئی شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ لا کر رکھ دی اور اس دفعہ خود میدان میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک 9 سال کا چھوٹا سا بچہ تلوار اٹھا کر سامنے آیا۔ یہ کون ہے؟ یہ قاسم بن حسن بن علی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹے تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو آرام کر۔ جواب دیا، چچا جان میں قیامت کے دن اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے کہ تیرے چچا شہید ہو گئے، تو دیکھتا رہا۔ نہیں، میرے ننھے گلے پر پہلے تلوار چلے، پھر آپ کی باری آئے گی۔ آخر قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر جن کی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی اور وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، امام حسین انہیں اٹھا کر لے گئے اور لشکر یزید سے ان کے لیے پانی مانگا، لیکن پانی کے بجائے تیر آیا اور بچہ شہید ہو گیا۔ اور وہ حسین جو اسلام کی خاطر اہل بیت کی غیرت و حمیت کے خاطر سب کچھ لٹا رہا ہے، وہ اس بچے کے لیے یزیدی بدبختوں سے پانی کی بین کس طرح مانگ سکتا ہے؟ لیکن یہ میدان امتحان و آزمائش تھا۔ حسین تو ان مصائب و آلام میں صبر کر کے اپنے مولا کو راضی کر رہے تھے۔ اس کے نانا ان کو تک رہے تھے کہ میرا حسین جسے میں نے اپنے کندھے پر سوار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا دیکھ رہی تھی کہ جس حسین کو میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے۔ علی شیر خدا ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جس کے رگ و ریشے میں میرا خون گردش کر رہا ہے، آج اس مقام صبر اور مقام استقامت پر اس کے قدم کہیں لڑکڑا تو نہیں گئے۔ حسین ابن علی اس حال میں صبر و رضا کا پی کر عتم بن کر عزم و ہمت کے ساتھ مسکراتے رہے۔ آخر جب امام حسین نے میدان میں آنے کا ارادہ کیا تو حضرت عابد بیمار نکل آئے اور عرض کی، ابا جان میرے اوپر تو ایسا ظلم نہ کیجیے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جا رہے ہیں۔ میں بھی باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں جا کر سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اب شہادت کا جام پینا میری باری ہے۔ امام حسین نے فرمایا، تو رہ جا کہ خانوادہ رسول کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے۔ اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے۔ مجھے تو شہید ہونا ہی ہے۔ اگر تو بھی شہید ہو گیا تو تیرے نانا کی نسل کہاں سے چلے گی؟ تو اپنے نانا کی نسل کے بقا کی خاطر زندہ رہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ آپ بھی دیر تک ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ علی شیر خدا کا یہ جوان بیٹا، یہ اللہ کا شیر جس طرف تلوار لے کر نکل جاتا، ہزاروں افراد بھیڑوں کی طرح آگے بھاگتے اور لگتے۔ آپ انہیں واصل جہنم کرتے رہے، تلواروں اور نیزوں کے دھار کھاتے رہے۔ سارا دن اس طرح گزر گیا۔ خیال آیا کہ وضو تازہ کر لوں۔ میدان فرات پر گئے۔ 500 کا لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ نے وضو کرنے کے لیے فرات سے چلو میں پانی لیا تو وہ خون آلود ہو گیا۔ آپ نے اسی کو اچالا اور واپس لوٹ آئے۔ مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جمعہ کا دن تھا، اب وہاں جمعہ کہاں؟ نماز ظہر کا وقت آیا۔ فرمانے لگے، یزیدیوں کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لوں۔
لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر وہ تیار نہ تھے۔ امام علی مقام نے ان کے عزائم دیکھ کر تلوار رکھ دی اور ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر توقف کر لیں، بلکہ انہوں نے موقع غنیمت جانا، چاروں طرف سے چڑھائی کر دی۔ تیروں کی بوچھاڑ اور پے در پہ حملوں نے نواسۂ رسول کے جسم کو نڈھال کر دیا، چنانچہ گھوڑے سے گر گئے، یہاں تک کہ جس میں اطہر میں اٹھنے کی سکت باقی نہ رہی۔ گرے ہوئے حسین کے سامنے آ کر بھی کوئی وار نہ کرتا تھا، پیچھے سے وار کرتے، نیزوں سے وار ہوتے۔ امام حسین صبر و رضا اور توکل کے سارے مرحلے کامیابی سے طے کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کی رفعت و عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ ان کی روح کو قدسیان فلک نے ایک جلوس کی صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ادھر روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی، ادھر حائف غیبی سے ندا آئی، حسین اب آ جا، تو نے صبر کو کمال عطا کر دیا، استقامت کو انتہا تک پہنچا دیا، امت مصطفیٰ کا سر اونچا کر دیا۔ اے حسین، آج سے تیرے اقدام کو بنا لا الہ قرار دے دیا جائے گا۔ اے حسین اب آ جا، اے روح طاہر، اے حسین تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بیٹے کو شاباش دیتی ہے، علی شیر خدا بیٹے کو آفرین کہتے ہیں۔ امام علی مقام کی روح پاک اس طرح ہجوم ملائکہ میں اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے اور عزت پاتی ہے۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، ظالموں کے جذبہ انتقام کی پھر بھی تسکین نہیں ہوتی۔ وہ جسم اطہر پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، ٹاپوں سے رونتے ہیں، انہیں خیال تک نہیں آتا کہ یہ وہ سر ہے جسے سرکار دو عالم چھوما کرتے تھے، یہ وہ جسم ہے جسے اپنے کاندھوں پر سوار کر دیتے اور اپنی پیٹھ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل چلتے تھے۔ کوفی ہر قسم کے احساسات سے عاری تھے، انسانیت کو خیرباد کہہ چکے تھے اور ایسی درندگی پر اتر آئے تھے جس پر درندگی بھی شرماتی ہے۔ امام حسین کے سر اقدس کے علاوہ انہوں نے باقی 72 افراد کے سر بھی جسموں سے علیحدہ کیے، ان کا جلوس نکالا اور ان کے ساتھ خانوادہ رسول کی باپردہ حیادار خواتین کو لے کر ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ میں اس پلید ابن زیاد کا دربار لگا ہوا تھا کہ یہ جلوس وہاں پہنچ گیا، پھر اس کے دربار میں اس کے سر کو پیش کر دیے گئے۔ رات گزر گئی، صبح ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا، اونٹوں کی سواریوں پر مقدس بیویوں کو بٹھایا گیا اور یہ لٹا پٹا سارا قافلہ سوئے کوفہ روانہ ہو گیا۔ ظالم یزیدی اس قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے چاہا کہ حضرت زین العابدین کو بھی شہید کر دے، لیکن ابن سعد نے کہا بیمار بچہ ہے، اسے رہنے دو۔ مشیت ایزدی یہی تھی کہ کوئی مرد ان میں ضرور موجود رہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ حالات کا عینی شاہد ہو۔ دوسرے روز لشکر یزید نے اپنی تمام لاشوں کو جمع کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کر دیا، مگر اہل بیت کرام کی لاشوں کو دفن کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی۔ بغیرت کمینے لوگوں نے امام پاک کے خاندان اور ساتھیوں کے جسموں اور لاشوں کو اسی جگہ بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ فرات کے کنارے ایک قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یزیدی لوگ اہل بیت اطہار کی لاشوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور شہداء کے مبارک جسموں کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ یزیدیوں کا قافلہ اہل بیت کرام کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہوا۔ شہداء کے سر ان کے پاس تھے، وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔
حضرت امام پاک کا سر مبارک خولی کے پاس تھا۔ وہ کسی وجہ سے بروقت دربار میں نہیں پہنچ سکا اور سر مبارک اپنے ہمراہ اپنے گھر لے گیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں تیرے لیے دنیا و جہان کی دولت لے کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ سر ابن زیاد کے سامنے پیش ہوگا تو بہت سا انعام ملے گا۔ سنگ دل خولی لمبی تان کر سو گیا، مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی اور ساری رات رو رو کر گزار دی۔ اس نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے اور سر مبارک کے ارد گرد عجیب شکل کے نورانی پی کر طواف کر رہی ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حور و فرشتے ہیں، اس جہان کی مخلوق ہے یا عالم بالا سے آئے ہوئے ملائکہ ہے۔ وہ ساری رات یہی نظارے کرتی رہی۔ صبح بدبخت خولی اٹھا اور امام پاک کا سر انور ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام عالی مقام کا سر انور باقی سروں کے ساتھ اور خانوادہ رسول کے باقی قیدیوں کے ساتھ اس بدبخت ابن زیاد کے تخت کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بدبخت اس وقت تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی لے کر سیدنا امام حسین کے دندان مبارک پر ماری اور کہا، دیکھ سر اکھاڑ کر چلنے والے، آج تو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو ہمیشہ سر اکھڑا کر چلتے تھے۔ حضور کے ایک نابینا صحابی جو کہ بالکل نابینا نہ تھے بلکہ کچھ کو نظر کمزور تھی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کا نام زید بن ارقم تھا۔ وہ مجلس میں موجود تھے۔ اس زید کی چھڑی کو جب امام عالی مبارک کے مقام کے مبارک لبوں پر دیکھا تو وہ چیخ اٹھے اور کہا کہ کچھ تو حیا کر، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے لبوں کو ان لبوں پر دیکھا ہے، حضور ان لبوں کو چھوما کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اے زید بن ارقم، اگر آپ رسول اللہ کے صحابی اور بوڑھے نہ ہوتے تو میں آپ کا سر قلم کر دیتا۔ ظالم، تجھے کیا حیا ہے حضور کے صحابی کا؟ جس رسول کے لخت جگر سے تم یہ سلوک کر رہے ہو، اس رسول کے صحابی سے حیا کرنے کا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ابن زیاد نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے امام علی مقام کا سر انور و دیگر سروں کے جلوس کے ساتھ اور انہیں خانوادہ رسول کی برگزیدہ قیدیوں بیویوں کے ساتھ یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک گرجے کے قریب پڑاؤ کیا۔ وہاں انہوں نے جلی حروج میں ایک پہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا، مفہوم ہے، جس قوم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ اہل قافلہ نے جب یہ عجیب و غریب شعر پڑھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ سمجھ نہ سکے کہ یہ شعر اس پہاڑی پر اس قدر نمایاں صورت میں کیسے مستور ہو گیا۔ ابھی ان پر حیرت اور دہشت کا عالم طاری تھا کہ اس گرجے میں سے ایک عیسائی پادری ان کے قریب آیا۔ اہل قافلہ نے اس کی آمد کو غنیمت جانا اور پوچھا کہ یہ شعر یہاں کب سے لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، ہم تو اپنی پیدائش کی وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی صدیوں پہلے یہ شعر یہیں لکھا ہوا تھا، یہ عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ ظالموں، وہ بدبخت گروہ تم میں سے ہوگا جو تمہیں کلمہ پڑھانے والے نبی کے نواسے کو شہید کر دے گا۔ اس راہب نے جب یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ یہ قافلہ کیسا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس راہب کو بتایا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی کا ہے، نبی کے لخت جگر کا سر ہے، یہ ان کے خاندان کے مقدس بیویوں کا قافلہ ہے، یہ ان کی اولاد کے مقدس سر ہیں۔ وہ راہب کانپ اٹھا، اس کا جسم لرز گیا۔ وہ کہنے لگا، ظالموں، میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، 10,000 دینار کے بدلے ایک رات ان سروں کی مہمانی مجھے عطا کر دو۔ میں عیسائی ہوں، میں تمہارے دین پر ایمان نہیں رکھتا، میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھتا،
لیکن مسافر سمجھ کر میں چاہتا ہوں کہ ایک رات خدمت کر لوں۔ وہ ظالم سیم و زور کے غلام تھے۔ ان لوگوں نے 10,000 دیناروں کی خاطر ایک رات راہب کے پاس پڑاؤ کرنا قبول کر لیا۔ راہب نے اپنے گھر کو خالی کر لیا، پردہ دار مقدس بیویوں کو گھر کی چار دیواری میں محفوظ رکھا، اپنی خواتین سے کہا کہ رات بھر ان کی خدمت کرو، یہ مسلمانوں کی نبی کی بیٹیاں ہیں، اور خود امام علی مقام کے سر انور کو ایک دھوئے ہوئے صاف اجلے طشت میں رکھ لیا۔ رات کو ایک پیالہ پانی لے کر اس سر انور کو دھویا، اس کے گرد صاف کی، ریش مبارک پر خوشبو لگائی، پھر ساری رات سر انور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا، زار و قطار روتا رہا اور یہ کہتا رہا، اے حسین، میں مسلمان نہیں ہوں، آپ کے نانا جان کا کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی یہ خوفناک منظر دیکھنے سے قاصر ہوں۔ یہ حریص و ذلیل اور ظالم لوگ کس بے دردی سے آپ کے خاندان کو ذبح کر کے بڑی بے پرواہی سے سفر کر رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ ساری رات اس خدمت کے عوض خانوادہ رسول کی مقدس بیویاں اس راہب کو دعائیں دیتی رہی۔ سر حسین بھی زبان حال سے اسے دعائیں دیتا رہا۔ یکا یک اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس کی آنکھوں کے آگے سے حجابات اٹھ گئے، اور وہ نور جو خولی کی بیوی نے دیکھا تھا وہ عرش سے زمین تک اس کی آنکھوں پر بھی منکشف ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نور اترا ہے اور حسین کے سر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور سر اقدس کے رعب و جلال کا مشاہدہ کیا تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ اس کی محبت اور حسن عقیدت کا صلہ ملنے کے انتظامات ہو گئے۔ اس وقت اس کا باطن جگمگا اٹھا، سینہ روشن ہو گیا اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس کے لیے اہل بیت کرام سے دور رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ پہلے ہی سے اس کا منتظر تھا اور بڑی روحانیت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک چوڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب سر حسین اس کے سامنے رکھا گیا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ چوڑی آپ کے دندان مبارک پر ماری اور دنت پیس کر بولا، تم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو۔ وہاں بھی دربار میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی بھی موجود تھے۔ وہ یہ بے ادبی برداشت نہ کر سکے اور یزید کو ڈانٹ کر فرمانے لگے، ظالم، اس بےہودہ حرکت اور گستاخی سے باز آ جا۔ میں نے بار بار دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کو چوما ہے اور حسین ان ہونٹوں کے ساتھ زبان نبوت چوسا کرتے تھے۔ یزید پلید کو صحابی کی یہ تنقید پسند نہ آئی اور ان کی یہ بات سخت ناگوار گزری، چنانچہ انہیں دربار سے نکلوا دیا۔ مجلس میں روم کا ایک عیسائی سفیر بھی موجود تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا اور معاملے کی تہ تک نہ پہنچ سکا۔ آخر اس سے نہ رہا گیا اور بولا، بتاؤ تو صحیح، یہ کس کا سر ہے جس کے لب پر یزید چھڑی مار رہا ہے اور نفرت کے ساتھ لب پر چھڑی مار کر بڑے تفاخر سے اور بڑی تمکنیت کے ساتھ فرعونیت کے روپ میں یہ کہہ رہا ہے کہ کاش آج غزوہ بدر میں مرنے والے میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ دیکھو، ہم نے تمہارے مرنے کا بدلہ نبی کے خاندان سے لے لیا ہے۔ یزید کے اس کھلے اعلان کے بعد کیا اب بھی اس کے ایماندار ہونے کا کوئی امکان باقی رہتا ہے؟ کیا اب بھی اسلام کے ساتھ اور جنت کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ یزید کے کسی تعلق کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ جو برملا اس نواسۂ رسول کے لبان اقدس پر چھڑی مار کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج میرے بزرگ زندہ ہوتے جو صحابہ کرام کے ہاتھوں میدان بدر میں مارے گئے تھے تو میں انہیں بتاتا کہ تمہارے قتل کا بدلہ میں نے حسین کی صورت میں نبی کے خاندان سے لے لیا ہے۔ یہ تعلق تھا اس بدبخت کا اللہ کے نبی اور اس کے خاندان اور اس کے دین کے ساتھ۔ وہ عیسائی پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح، یہ کون ہے
لوگوں نے بتایا یہ ہمارے رسول کا بیٹا ہے۔ وہ ایسا ہی کانپ اٹھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجلس میں کہنے لگا، ظالموں، مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم قدر ناشاس اور قدر ناشناس، ظالم اور دینہ پرست ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کا ایک نشان محفوظ ہے۔ ہم ساری کی ساری امت سالہ سال سے اس نشان کی تکریم کرتے آ رہے ہیں اور تمہارے کعبے کی طرح چل کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ہم اپنی نبی کی سواری کے پاؤں کے نشان کو خزقان جان بنائے ہوئے ہیں اور تم اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ وہاں اس مجلس میں ایک یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور اب تک 70 بیشتی گزر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی میرے بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو۔ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اپنی بدبختی پر جتنا بھی ماتم کرو کم ہے۔ الغرض اس قسم کے گفتگو اور واقعات دربار یزید میں پیش آئے۔ اس کے بعد اس بدبخت نے خوشی منائی اور فخر کیا، ابن زیاد کو انعام و اکرام دیا، لیکن بعد میں جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کے طیور بدل رہے ہیں اور جس اقدار کی خاطر اس نے یہ سارے مظالم ڈھائے ہیں وہ خطرے میں ہے اور لوگ اس سے سخت نفرت کرنے لگ گئے ہیں، تو اس نے فوراً ارادہ بدلا اور بھولا مسکین پر بن کر کہنے لگا، براہو ابن زیاد کا، جس نے میدان کربلا میں اہل بیت کی توہین کی اور ان کے چیدہ افراد کو قتل کیا اور نہایت صفاکی اور بے رحمی کا ثبوت دیا، میں اس کے اس فعل پر خوش نہیں ہوں۔ اگر وہ حسین کو زندہ لے آتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، مگر اس ستمگر نے بہت جبر کیا ہے اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، خدا اس پر لعنت کرے، وہ بہت بڑی لعنت و ملامت کا مستحق ہے۔ یزید کی ان منافقانہ باتوں کی بنیاد پر بعض کو تاہا اندیش اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ قتل حسین سے خوش نہ تھا اور اسے اس واقعہ سے بے حد صدمہ پہنچا تھا۔ ایسی سوچ رکھنے والے سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر وہ ابن زیاد کی اس کارروائی سے ناخوش تھا تو پھر ان سے اور ابن سعد سے قصاص کیوں نہ لیا؟ چلو قتل کا قصاص لینا دور کی بات ہے، ان دونوں کو معزول کیوں نہ کیا یا ان کے عہدوں میں کمی کیوں نہ کی؟ ان سب صورتوں کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان سے باز پرس تک نہ کی، نہ کوئی سزا دی۔ یہ صورتحال اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر سے خوش تھا، ان کی کارروائی کو حق کے بجانب جانتا تھا۔ بعد میں اس نے جو مگرمچھ کے آنسو بہائے اور چکنی چپڑی باتیں کی، وہ سب اپنی سیاسی انجام سے بچنے اور اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے تھی، کیونکہ قتل حسین نے اس کے تخت اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بعد ازاں اس ظالم نے امام عالی مقام کے سر اور باقی سروں کے بارے میں کہا کہ انہیں دمشق کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ کیا یہی یزید جو قتل حسین پر خوش نہیں ہے؟ اگر خوش نہیں تو پھر کیا قتل حسین کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی جو اس نے سروں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا؟ یزید پلید ابن زیاد اور ابن سعد کی صفاقانہ کارکردگی سے بدل و جان خوش تھا اور محض اوپر سے لیپا پوتی کر رہا تھا تاکہ لوگ بدظن نہ ہو جائے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اہل بیت کے قافلے کو دمشق کے بازاروں میں پھیرایا گیا، شہداء کے سروں کی نمائش کی گئی اور نیزوں پر لٹکے ہوئے ان سروں کا جلوس بھی نکالا گیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے آگے امام حسین پاک کا سر مبارک تھا۔ جب یزیدی لوگ سروں کو لے کر گھوم رہے تھے تو اس وقت ایک مکان کے قریب سے گزرے، اندر سے کسی شخص کی آواز آئی جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ تھی، مفہوم ہے، کیا تو نے سوچا کہ اصحاب کہف یعنی غار والے لوگ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے؟
اس وقت امام پاک کے سر مبارک نے فصیح زبان میں کہا، میرا قتل کیا جانا اور یوں گلیوں میں پھرایا جانا اصحاب کہف کے واقعہ سے بھی عجیب تر ہے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسین کا سر انور یزید کے حکم پر دمشق میں پھرایا جا رہا تھا۔ ان کے نیزے کے سامنے ایک دمشق کا شخص جا رہا تھا اور وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا کہ کہف اور رقیم کے لوگوں کے واقعات بہت عجب ہیں، تو اللہ پاک نے سر حسین کو زبان عطا کر دی اور امام حسین کا سر انور نیزے کی نوک سے فصیح زبان میں بولا کہ کہف اور رقیم کے واقعات پر تعجب کرنے والوں، نواسۂ رسول کا سر کٹ کر نیزے پر سوار کیا جانا یہ کہف کے واقعہ سے بھی عجیب تر ہے اور زیادہ دردناک ہے۔ امام علی مقام کے اس واقعہ کے بعد امام علی مقام کے اس مقدس قافلے اور ان بیویوں کو پھر مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ لٹا پٹا قافلہ حضرت زین العابدین کی قیادت میں جب مدینہ پہنچا تو شہر مدینہ کی گلیوں میں قیامت بپا ہو گئی، ایک کوہرام مچ گیا، ایک عجیب کیفیت واری ہو گئی اور ہم نہیں سمجھتے کہ وہاں کے زراعت کا عالم کیا ہوگا۔ مدینے کی گلیوں کی جس خاک پر حسین کا بچپن گزرا تھا اس خاک کے ذرے اس لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کیا کہتے ہوں گے۔ مدینے کی فضاؤں میں جہاں حسین اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہو کر سانس لیتے رہے، ان فضاؤں کی افسردگی کا عالم کیا ہوگا۔ مدینے کے در و دیوار کیا کہتے ہوں گے، وہاں کے بزرگ اور نوجوان کیا سوچ رہے ہوں گے، ارے گنبد خضرا کے سائے کیا کہتے ہوں گے، اور حضور کے روضہ اطہر کی فضائیں کیا کہتی ہوں گی۔ یہ معاملہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزید بدبخت میں فرعونیت آ گئی، مزید قارونیت آ گئی، اس کی بدکاری میں اضافہ ہو گیا، نشہ اقتدار میں مزید دھت گیا۔ شراب تو پہلے ہی تھا لیکن اب شراب خوری کی کوئی حد نہ رہی، بدکار تو پہلے ہی تھا لیکن اب سوتیلی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی بدکاری کرنے لگا۔ الغرض عیوب و نقائص کا مجسمہ بن گیا اور اس کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا، لوٹ مار کی کوئی حد نہ رہی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ الملائکہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سب کچھ دیکھا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اب اس کی بیعت کا انکار کرنا ضروری ہو گیا ہے، وگرنہ ممکن ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور آسمان سے پتھر برسنے لگے۔ چنانچہ مدینہ اور مکہ والوں نے برملا یزید کی بیعت کو توڑ ڈالا اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کو یزید نے اپنے خلاف بغاوت سمجھا اور مسلم بن عقبہ کی زیر قیادت 20,000 فوجیوں کا لشکر تیار کیا اور کہا کہ جاؤ مدینے پر حملہ کر دو اور میں 3 دن کے لیے تم پر مدینے کو حلال کرتا ہوں، جو تمہاری جی میں آئے کرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ کردار ہے اس یزید کا، جسے کبھی امیر المومنین کہا جاتا ہے اور کبھی اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ پڑھا اور لکھا جاتا ہے، کبھی اسے مومن اور جنتی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ یزید، یہ ہے اس کا دینی کردار، یہ ہے اس کی جنتی سیرت، جو 20,000 کا لشکر نواسۂ رسول کی شہادت کے بعد مدینے کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہرہ پیش آیا۔ یزیدی فوجی نے مدینے کے لشکر کا محاصرہ کر لیا، شہر مدینہ کا گھیراؤ کر لیا۔ انہوں نے خندق سے اپنی محافظت کی، یہ پتھراؤ کرتے رہے اور نعرے بلند کرتے رہے کہ آؤ اب ہم بدر اور احد کے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھوڑے، اپنے خچر، اپنے اونٹ، اپنی سواریاں حضور کی روضہ اطہر اور مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دی۔ مسجد نبوی ویران ہو گئی، اس کی بے حرمتی ہونے لگی۔ 3 دن تک میرے آقا کی مسجد میں اذان معطل رہی، نمازیں معطل ہو گئی اور 3 دن تک قتل عام جاری رہا۔
صحابہ کرام، صحابیات، تابعین اور تبع تابعین میں سے تقریباً 10,000 مقدس ہستیوں کو بے دریغ تیغ کیا، خواتین کی بے حرمتی کی اور عوام پر بے پناہ تشدد روا کیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اسی موقع پر شہید ہوئی، اور حضور کے صحابی ابو سعید خدری جو نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی مبارک سفید تھی، حضور کے دیدار کے طلب لے کر مدینہ میں مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے کہ یزیدی لشکر نے پوچھا، بابا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگے، میں آقا دو جہان کا صحابی ہوں، ابو سعید خدری میرا نام ہے۔ ان ظالموں نے ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر تمانچے ماری اور واپس گھر بھیج دیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی کی عبادتیں، نمازیں، جماعتیں معطل رہی۔ حضرت سعید بن مصیب جلیل القدر تابعی فرماتے ہیں کہ میں پاگل و دیوانہ اور مجنون بن کر مسجد نبوی میں حضور کے روضہ اطہر میں منبر کے قریب چھپ گیا۔ پکڑا بھی گیا لیکن مجنون سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ میرا دل گوارا نہ کرتا تھا کہ اس کیفیت میں اپنے آقا کا مزار چھوڑ کر اپنے گھر جاؤں۔ 3 دن اور 3 راتیں اسے منبر میں بیٹھا رہا۔ کوئی اذان کی آواز مسجد میں نہ اٹھتی تھی، جماعت کا اہتمام نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، نماز کا وقت آتا تو مجھے روضہ رسول سے اذان و تکبیر کی آواز آتی تھی، اور میں روضہ رسول کی اذان کو سن کر نماز ادا کرتا تھا۔ یہاں اپنے مقاصد اور ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے بعد وہ مکہ کی طرف لوٹے، چونکہ مکہ میں بھی یزید کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ اہل مکہ کو بھی سزا دیں۔ اسی اثنا میں یزیدی لشکر کا سپہ سالار مسلم بن عقبہ مر گیا، جس نے مدینہ پاک کی کھلی بندوں کی بے حرمتی کی تھی۔ وہ مدینہ طیبہ جس کے لیے صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک جو شخص میرے شہر مدینہ کے لوگوں کو معمولی سا بھی خوفزدہ کرے گا، اللہ پاک اسے یوں ختم کر دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ مدینہ پر حملہ کرنے والا یزیدی لشکر کا سپہ سالار جب مر گیا تو ایک عورت کے دل میں خیال آیا، اس شخص نے ناقابل معافی جرم کیا ہے، ذرا اس کا حال تو معلوم کرنا چاہیے۔ روشن ضمیر اور ایماندار عورت تھی، اس روحانی نظر سے بہراور تھی جو عالم برزخ کے واقعات کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ چنانچہ اس نے آ کر قبر کھودی تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 2 اژدہے اس کے قبر میں موجود ہے، ایک اس کے سر پر پھنکا رہا ہے اور دوسرا ٹانگوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ یزیدیوں نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدم کی، وہاں پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ پھر ان حرکات کا آغاز ہوا جن کا ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 2 مہینے تک حرم مکہ کی بے حرمتی کی گئی، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ سے جلا دیا گیا، خانہ کعبہ پر یزیدی لشکر نے پتھراؤ کیا، اس کی چھت اڑ گئی، خانہ کعبہ کی عمارت شکستہ ہو گئی، مکہ کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اسی اثنا میں جب مکہ میں کعبہ شریف پر آگ برسائی جا رہی تھی اور پتھراؤ کیا جا رہا تھا، عین اسی وقت اطلاع آئی کہ بدبخت یزید ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا ہے۔ جب اس کے حکم سے مکہ مکرمہ پر آگ اور پتھر کی بارش کی جا رہی تھی، وہ اس وقت درد کولنج میں مبتلا تھا۔ 3 دن تک درد سے تڑپتا اور بلبلاتا رہا اور حکومت کرنے کی حسرت دل میں لیے واصل جہنم ہو گیا۔ لشکر یزید نے محاصرہ ختم کر دیا اور دمشق کی طرف لوٹ گیا۔ ظلم و ستم اور جور بربریت کا ایک دور ختم ہو گیا۔ فسق و فجور، ظلم و جبر، تباہی و بربادی اور مباحات کا جو طوفان یزید کی سرکردگی میں بڑی تیزی سے اٹھا تھا اور ہر قدر انسانی کو پامال کردہ ہوا آگے بڑھ رہا تھا، وہی رک گیا اور یزید کے مرتے ہی ہر طرف سکون چھا گیا۔ یزید کو اس کے اعمال کی قباحتوں سمیت قبر میں دفن کر دیا گیا۔ وہ اس دنیا سے بدنامی، لعنت، نفرت اور آگ کا تو گلے میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔
اس کے مظالم اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ آج کوئی اچھے الفاظ میں اسے یاد کرنے والا نہیں، ہر کوئی اس پر لعنت بھیجتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ اس کے برعکس امام حسین پاک رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے اور قبر میں تشریف لے گئے، لیکن آج بھی کروڑوں افراد ان کی یاد میں آنسو بہانے والے، اپنی چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اور ان کی مدح و ستائش کرنے والے موجود ہیں، جو ان کے کردار کو سراہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ امام حسین حق پرستوں کے شہنشاہ اور راہ حق میں جان دینے والوں کے امام تھے۔ اس لیے دین و ایمان کے راستے میں شہید ہونے کے باعث وہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور ان کی یادیں اسی طرح قائم رہے گی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔